آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین ذی احترام و احتشام، آج دربار عالیہ شکریال شریف میں آج کی یہ خوبصورت مختصر اور جامع بسلسلہ سنگ بنیاد جامعہ عارف العلوم کے افتتاحی تقریب کے موقع پر ہم سب حاضر ہیں، اور آپ نے خوبصورت گفتگو سفیر عشق رسول محترم المقام عالی قدر جناب ملک فخر الزمان عادل صاحب بول رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ جو لقب ان کے ساتھ جچتا ہے میں وہی عرض کر دوں، تو میں نے کہا پھر آج کے بعد تاکہ گل مسا بھی بیٹھے ہیں تو اسی مستی میں یہ سفیر عشق رسول خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اللہ ان کو یہ لمبی عمر بالخیر اور عمر خضری عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، جو تاجدار کائنات علیہ السلام کی پر نازل ہونے والی وہ کتاب جو صحیفہ انقلاب ہے، اس کی ابتدا بھی وحی جو پہلی وحی اتری وہ کس کے بارے میں تھی؟ علم کے بارے میں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو تعلیم اور تعلم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، اور میرے خیال میں قبلہ صاحب نے چند ایک دن پہلے یہاں بہت بڑا ایک پروگرام کرایا، دین است حسین کانفرنس، تو میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے افتتاح اس دن کیوں نہیں کروایا جس میں میرے خیال میں 400-500 کے تعداد میں لوگ موجود تھے، عوام آئی تھی، علماء آئے تھے، مشائخ آئے تھے، لیکن آج انہوں نے مخصوص میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اسی دن پروگرام جو ہے وہ سنگ بنیاد کا رکھتے، تو کہتے ہیں میں ایک بڑی جو گدی ہے اس سے نسبت رکھنے والے پیر صاحب سے میں افتتاح کروانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ملک صاحب کا انہوں نے ذکر کیا۔ حضرات محترم، ہم جب علم کی بات کرتے ہیں اور یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، اصحاب صفا کی بات کرتے ہیں، جیسے میرے محترم پروفیسر صاحب نے عرض کیا کہ سب سے بڑی یونیورسٹی اور سب سے پہلی یونیورسٹی وہ کون سی ہے؟ آج بھی جب حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے مدینہ پاک جاتے ہیں تو تاجدار کائنات کی جالیوں کے سامنے اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر اس یونیورسٹی کے خیال و تصور میں بیٹھ کر کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قال اللہ اور قال الرسول، اللہ کے محبوب پڑھاتے تھے، ابو بکر پڑھتے تھے، تاجدار کائنات پڑھاتے تھے، فاروق اعظم پڑھتے تھے، حضور پڑھاتے تھے، عثمان ذو النورین موجود ہوتے تھے، سرکار پڑھاتے تھے، علی المرتضیٰ موجود ہوتے تھے۔ تو وہ عظیم مقام آج بھی جانے والا اس جگہ پر بیٹھ کر ان تصورات اور تخیلات میں گم ہو کر جو حضور کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والی شخصیات ہیں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، انہیں یاد بھی کرتے ہیں، انہیں پکارتے بھی ہیں، اور ان سے نسبت رکھنے والے پھر جب ہم بغداد کی سرزمین پہ جاتے ہیں اور اللہ نے کرم فرمایا، میں گزشتہ سال مارچ میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا آپ کے مزار پر انوار کے ساتھ ایک بہت بڑی یونیورسٹی جس کے کمرے گننا مشکل تھے کہ یہاں کتنے کمرے ہیں، شاید ملک صاحب کا جانا ہوا ہو، اتنی بڑی یونیورسٹی بغداد کی، وہ سرکار غوث پاک کے قریب۔ اب حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کا یہ بیٹا غوث جلی، قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صرف علم تذکر کے جامع نہ تھے، ان کے پاس علم تذکر بھی تھا اور علم تفکر بھی تھا۔ آپ جب صبح سے دن تک جس جگہ پہ مسند پہ بیٹھ کر آپ لوگوں کو درس دیتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، اور علماء آپ کے جامعہ سے سال میں ہزاروں علماء فارغ التحصیل ہوتے تھے، اور جو واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی تھی
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، کوئی سپیکر کی سہولت موجود نہیں تھی، اور آخری صف میں بیٹھنے والا وہ اس طرح حضور کی گفتگو سنتا جس طرح پہلی صف میں بیٹھنے والا سنتا ہے. یہ کیا تھا؟ ان کے پاس علم تفکر بھی تھا اور علم تذکر بھی تھا. وہ علم ذکر بھی پڑھاتے تھے، علم فکر بھی پڑھاتے تھے. تو قبلہ صاحبزادہ صاحب نے صرف آستانے پہ صرف ذکر کا سلسلہ نہیں رکھا، بلکہ اب انہوں نے سوچا کہ میں اس ذکر کے سلسلے سے نکل کر اس کو بھی ساتھ ساتھ آگے چلا کر علم فکر جو ہے اس کو عام کروں. تو ہم آج کی اس تقریب سعید میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کا صدقہ اس دربار عالیہ شکریال شریف میں جامع عارف العلوم کا جو انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے، اللہ ان میں ان کے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جامع عارف العلوم جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچے. آپ جتنے دوست یہاں تشریف لائے، مہمانان گرامی آئے، سادات کرام آئے، محترم المقام سفیر عشق رسول آئے، پروفیسر صاحب، آپ سارے جتنے لوگ آئے ہیں، آپ دعا کریں گے. دعا جو ہوتی ہے یہ عبادت کا مغز ہوتی ہے، اور پھر جب دعا کی جاتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو دعا ضرور دیا کرو. شاید کہ آپ کی دعا کی وجہ سے ان کا ادارہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور ان کا ادارہ تیار کروا لے. جی ایسا ہوتا ہے جب آپ خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں گے اور مرد کلندر کی بارگاہ میں بیٹھ کے کریں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوں گی. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور قبلہ صاحبزادہ صاحب سے یہ عرض گزار کرتا ہوں کہ آپ جب بھی حکم فرمائیں گے ہمارے لیے جو حکم ہوگا ہم حاضر ہیں. میں آنے والی تمام شخصیات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں، ہمارے ہم خیال ہیں، اور پھر ایک ولی کامل کے فرزند ہیں اور اس مرد درویش کے فرزند ہیں. اور یہ ایک اچھا جو میسیج لے کے آگے نکلے ہیں جامع عارف العلوم. الحمدللہ عارف باللہ بھی ہیں، اب علوم کے عارف بھی ہیں. جی عارف العلوم، اب علوم کے عارف بننے کے لیے جو یہاں آئے گا اس کو علم کی بھی معرفت ملے گی، اس کو مصطفیٰ کی معرفت بھی ملے گی، اسے خدا کی معرفت بھی ملے گی. اللہ کریم ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تصدق سے اللہ کریم ان کی اس عظیم کاوش کو اور اس عظیم منصوبے کو اللہ کریم یا علی